بڑھا چڑھا کر واپس فرماتے ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوتیں ایک نہیں، ہزاروں قصے ہیں کتابوں کے اندر۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوتیں آج بھی موجود ہیں۔ علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، قصیدہ بردہ جنہوں نے لکھا ہے، شرف الدین نام تھا، بوصیر مصر کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ فالج کا شکار ہوئے، فالج ہو گیا، جس کی وجہ سے جسم کا آدھا حصہ بیکار۔ اب جسم کا آدھا حصہ بیکار، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ بیچارے لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی بیماری کی حالت میں قصیدہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھے۔ تقریباً 150 سے زائد اشعار کا یہ قصیدہ ہے۔ نہ کسی کو سنایا، نہ کسی کو بتایا، خود ہی بیٹھے بیٹھے بستر پر وہ لکھتے رہے۔ جب وہ مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قصیدہ مجھے سناؤ۔ اب انہوں نے سنانا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شعر سن کر خواب کے اندر خوشی کا اظہار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک شعر ہے، کم ابرأت وصبا باللمس راحته واطلقت عربا من ربقة اللمم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس شعر پر پہنچے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی ہتھیلی مبارک کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ کسی بیمار کے اوپر پھیر دیں تو اس کو شفا مل جائے۔ کسی مجنون دیوانے کے اوپر آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں تو اس کا جنون ختم ہو جائے۔ آپ کی ذات تو ایسی بابرکات ہے۔ یہ شعر پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی کے اندر ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور ایک چادر اپنی طرف سے عنایت فرمائی۔ اب جب آنکھ کھلی تھی، فالج بھی ختم اور چادر بھی موجود۔ عربی کو چادر میں بردہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ آج بھی مشہور ہے۔ وہ چادر بھی موجود تھی۔ صبح اٹھے، صحت مند، چلتے پھرتے، بازار گئے، ایک اللہ والے ان کو ملے، کہنے لگے وہ مجھے بھی قصیدہ سناؤ۔ کہا کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں۔ کہا وہی قصیدہ جو اس لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ کہا وہ تو میں نے کسی کو نہ بتایا ہے، نہ کبھی میں نے پڑھا ہے، نہ کبھی میں نے کسی کو سنایا ہے۔ فرمایا جب رات کو سنا رہے تھے میں بھی وہاں موجود تھا۔ ایسے دنیا کے اندر اللہ والے موجود رہے ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوتیں، عنایات، توجہات، ذرا سی بھی اہلیت موجود ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی سخاوت سے آپ نے ہاتھ نہیں روکا ہوا، آج بھی سخاوت فرماتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر، بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک عام سے آدمی تھے۔ اللہ جس سے کوئی کام لے لے، اللہ کی مرضی ہے۔ کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے، کوئی قرآن کے حافظ نہیں تھے، کوئی کسی بزرگوں کے خاندان کی اولاد میں سے نہیں تھے، ایک عام سے گھر کے بندے، ایک عام سے آدمی۔ ایک خبیث ہندو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، راجپال نام تھا اس کا۔ بس اس وقت اپنے آپ کے اندر قابو نہ پایا اور جا کر انارکلی کے اندر اس کی دکان تھی اور جا کر اس کو قتل کیا، اور اسی چھری کو ساتھ لے کر سیدھے تھانے میں پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اعتراف کیا خود۔ اس زمانے کے اندر 1 من گندم 1 روپے کی ملتی تھی۔ 18,000 روپیہ اس زمانے میں مقدمے پر خرچ کیا مسلمانوں نے۔ کوشش کرتے رہے کہ ان کو سزائے موت نہ ہو۔ انگریز کا زمانہ تھا، احتجاج، جلسے، جلوس بہت ہوتے رہے، لیکن میاں والی جیل کے اندر ان کو گرفتار کر کے لے گئے، اور وہیں انگریز نے ان کی سزائے موت کا فیصلہ کیا، اور وہیں ان کو سزائے موت دی گئی۔ وارڈن جو جیل کے تھے ان کا نام تھا محمد دین۔ وہ بعد میں لکھتے ہیں کہ میں ہر روز رات کو دیکھتا تھا کال کوٹری کے اندر، جس میں سزائے موت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے، رات کو اس کے اندر ایسی روشنی ہوتی کہ ساری جیل روشن ہو جاتی، اور جب میں جا کر دروازہ کھولتا تو ایسی خوشبو اس کوٹری کے اندر سے آتی جو میں نے کبھی نہیں زندگی میں دیکھی۔ اور جب میں پوچھتا تو فرماتا، وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت ہوئی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بطور علامت کے لکھا ہے، اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو
تو وہ زیارت ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کے اندر بھی بہت سارے اللہ والوں کی بہت ساری باتیں منقول ہیں کتابوں کے اندر۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو فن تعمیر کے بہت بڑے امام ہیں، تعبیر سب سے زیادہ اس امت میں ان کو علم تھا، وہ ان کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ آ کر یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت کی ہے، تو ان سے حلیہ پوچھتے کہ کس حلیے کے اندر آپ نے زیارت کی ہے۔ اگر وہی حلیہ ہوتا جو کتابوں کے اندر موجود ہے تو فرماتے کہ ہاں تجھے زیارت ہوئی ہے۔ اگر کوئی اور حلیہ بیان کرتا کہتے نہیں تجھے وہم ہوا، تجھے زیارت نہیں ہوئی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیارت اگر کسی کو ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ اٹھے گا اس جگہ کے اندر خوشبو موجود ہوگی، اگر نہیں ہے تو وہ زیارت نہیں ہے، وہ اس کو کوئی وہم ہے کسی چیز کا۔ تو بہرحال ہر روز کوٹری کے اندر سے روشنی بھی نکلتی تھی، خوشبو بھی نکلتی تھی۔ 31 اکتوبر 1929 کو سزائے موت کا فیصلہ ہوا، سزائے موت دے دی گئی، میاں والی جیل کے اندر ہی ان کو دفن کر دیا گیا۔ لوگوں نے بہت احتجاج کیا، بڑا شور مچایا، جس کی وجہ سے 13 دن کے بعد دوبارہ ان کی لاش کو نکال کر لاہور میں منتقل کیا گیا، اور ان کی لاش 13 دن کے بعد ایسی تھی جیسے ابھی انتقال ہوا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی سخاوتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات و توجہات بہت کثرت سے ملتی ہیں، شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی اہلیت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم میں سے جب بھی کسی بھی مسلمان کو یہ